مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8020، اور ایک بڑا اہم ہمارے لیے فضیلت والا، فضل کرم والا ایک معاملہ ہے، اور ہمیں اس واقعے کو، اس حدیث کو پڑھ کے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کس قدر ہم پر مہربان ہے، کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر کتنا اس کا فضل ہے۔ عبادات میں وضو کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مثلا آپ قرآن کریم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ موبائل کے اوپر پڑھنا ایک اور طرح ہے، وہ بے وضو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ مصحف کو، قرآن کو ہاتھ لگائیں تو اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ تو اصل تو آپ کا مقصد ہے نماز، تو اس کا جو ذریعہ ہے وہ وضو ہے۔ تو وضو کو عبادت مقصودہ نہیں، عبادت مقصودہ نماز ہے، اور اس نماز کے تک لے جانے کا ذریعہ وضو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ کرم اور فضل ہے کہ وہ فعل جو عبادت مقصودہ نہیں ہے اس کا یہ ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں بھی روایت ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تودع العبد المسلم او المؤمن، کہ جب کوئی مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور اس میں اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرجت من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینی مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو وہ جب چہرہ دھوتا ہے تو جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی اس پانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، چونکہ وہ قرآن کریم میں 4 فرضوں کا بیان ہوا کہ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں دھو، اسی اعتبار سے حدیث میں ذکر ہوا۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بطش بها مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ ہاتھوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر جو آخری لفظ ہے کہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وہ اپنے ان ظاہری اعضاء کو دھو کے فارغ ہوتا تو اس کا باطن بھی صاف ہو جاتا۔ یہاں فرمایا یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ظاہری عبادت ہے، ہم ظاہری طور پہ پانی استعمال کر رہے ہیں اور پانی ہمارے ظاہر کو صاف کر رہا ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں، اور کیا ہے اگر اس کا فضل و کرم نہیں تو یہ اس کا فضل و کرم ہی تو ہے کہ ہم ظاہر دھوتے ہیں اور وہ اس ظاہر کے سبب ہمارا باطن بھی صاف کیے جا رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وضو جو عبادت مقصودہ نہیں، اگر اس کا یہ ثواب ہے تو جو عبادت مقصودہ ہوگی اس کا ثواب کیا ہوگا۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ تو بظاہر ایک ذریعہ ہے دوسری عبادت تک لے جانے کا، تو پھر نماز کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر وضو کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ آپ ظاہر سے صرف پانی مارتے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف پانی جو ہے وہ لگ رہا ہے، اگر اس کی روحانیت اتنی ہے تو نماز کی روحانیت کتنی ہوگی، تلاوت قرآن کی روحانیت کتنی ہوگی۔ لیکن کبھی ہم اس کو اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ نماز بطور عادت نہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم میں سے کئی اس کو بطور عادت پڑھتے ہیں، اوپر نیچے ہوئے، بس شروع ہوئے سبحانک اللہ سے شروع ہوئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل کر دیا، نہ اس کے سارے فلسفے کا پتہ،
نہ ان اذکار کا پتہ، نہ اس کی نماز میں ٹھہراؤ ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ پوچھا گیا کہ جی نماز میں کوئی چوری کیسے کر سکتا؟ تو فرمایا جب وہ اس کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتا تو چوری کر رہا ہے۔ پھر ٹھونگے مارنے سے اس کو تشبیہ دی گئی۔ تو ہمارے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ رکوع میں گئے، سر پورا نہیں اٹھایا، سجدے میں چلے گئے، پہلے سجدے سے سر پورا مکمل نہیں اٹھایا، دوسرے میں چلے گئے۔ تو ایسی نماز پھر اس کی روحانیت پھر ایسی ہی ہوگی نا، اس کی روحانیت تو پھر ایسی ہی ہوگی۔ تو جو رب تعالی جل وعلا وضو پر بندے کو اتنا کمال عطا کر دیتا ہے کہ بالکل پاک صاف، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہلے وضو دے دیا کہ جب یہ سارا کام کر کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے جب کہے گا نا اللہ اکبر تو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا، تب میری بڑائی بیان کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پھر نماز میں جب بڑائی بیان کر رہا ہے، اسی لیے اگر سمجھیں تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم نے کئی بار پڑھا کہ ہم تو ہر بار اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کوئی سمجھے تو صحیح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں فرمایا جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تیری اور میری آدھی آدھی ہے۔ ہم تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے، ہم ہی نادان ہیں جو اس معاملے کو، اس مسئلے کو کبھی سمجھ نہیں سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی صاف فرما دے، اور ہمیں ظاہری نجاستوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باطن کی جو بیماریاں اور نجاستیں ہیں ان سے بھی اللہ محفوظ و مامون فرمائے، ہمارا باطن بھی اللہ تعالیٰ صاف ستھرا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔